أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی عظیم نظم ہے اقبال کی، انقلاب کا نام. تو اقبال نے کہا گفتم کے نمی سازد، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد. اللہ نے مجھ سے پوچھا اے اقبال، میری دنیا جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سعادت، میں نے کہا نہیں، پسند نہیں ہے. گفتند کے برہم زن، فرمایا کہ اچھا توڑ دو، پھوڑ دو، درہم برہم کر دو، گو ایڈ. کوئی ہیومن ساورنٹی ممکن نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجول کی بادشاہت کی شکل میں، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا، اور نہ ہی عوام کی ساورنٹی. شرک ہے، بدترین شرک ہے پاپولر ساورنٹی. ساورنٹی belongs to him. شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے. شارع شریعت بنانے والا وہ ہے، قانون ساز وہ ہے. امین سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہی استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے. آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلیں. آپ کا مال وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں. نمبر 3، سماجی سطح پر بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو میں نے ایچ جی ویلز کی آپ کو دی گواہی، یہ واعظ تو کہے گئے، بہت کہے گئے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اس پر معاشرہ قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. اونچ نیچ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی بنیاد پر. جو چیزیں آپ نے حاصل کی زندگی میں، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ اونچے ہوں گے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. پیدائشی طور پر شودر ہو، برہمن ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی فرق نہیں، برابر ہے. مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق جو ہے وہ انتظامی فرق ہے. جیسے ایک محکمے میں ایک انچارج ہے اور ایک باہر کھڑا ہوا ہے چپڑاسی. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن منصب کے اعتبار سے اس کا منصب اونچا ہے، اس کا نیچا. یہ انتظامی معاملہ ہے. جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتا ہے. ایک سا لباس پہنتے ہیں، بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو، وہ لباس اسی قسم کا ہوگا اس کا. آپ پر بواب مسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے. ہو سکتا ہے عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ. تو یہ 3 ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف
پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں. حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی. اب اس کی تبلیغ حضور نے کی، گلیوں میں پھر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا. یہ بھی ایک عجیب ہے نکتہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا. ایمفیسس کس پر ہے؟ توحید پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید. پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے، پرسن ٹو پرسن، پی پی کالز، گھروں پر جا کر، یا کھانا 2 وقت جو ہے 2 مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا. بات پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے سنی نہیں، شور مچا دیا. دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو، سب کے سب خاموش بیٹھے رہے سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے. وہ پہلے سے اپنے تھے، تو پہلے ایمان لا چکے تھے. اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم بچپن سے تھا انہیں، جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں، تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور سارا مجمع جو ہے کھل کھلا کر ہنس پڑا، یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھی ہیں. بڑے سو بڑے، چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فاصدع بما تؤمر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا، عکاظ کے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا. لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھے، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، نہ کتابیں نہ رسالے، وہ تو رائے نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلوائے کیا. نمبر 2، جنہوں نے مانا انہیں منظم کرنا ہے. اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، تو پھر اس سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کے بعد سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں، فتوے لگ جائیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی، وہ ہے جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر بھی جو جماعت چل رہی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحروب بھرا، لہذا اب لوگ آنے لگے، اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، تب یہ کچھ مل رہا ہے. اگر سچ مچ کی کر لوں تو کیا ہوگا؟ وہ سچ مچ کا درویش بن گیا. تو یہ جھوٹی نبوت. دیکھیے جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، لاہوری طبقہ، وہ منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا. نبی کی بات سے کر نہیں سکتے آپ. وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر. تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد الرسول اللہ کی، اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی، جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یہ جماعت تھی. حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر تھے. ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں، مانتے ہیں. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے، میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرع آیا تھا، دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے.
میں چونکا، یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے۔ حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ آئندہ اگر اسی انقلابی جد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سند کے درجے میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی عثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خدمتگار، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا، جو چاہے کرے۔ وعلی اللہ ننازع الامر اہلہا، اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر، اس سے جھگڑیں گے نہیں۔ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے، اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ بے وقوفی کی ہو کچھ بھی ہو، میری رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں، زبان نہیں بند کروں گا، میں کہوں گا اپنی رائے، اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو۔ یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد، اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ بھی تجزیہ، کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پھدا، محافظ صرف 40 یا 50 ہیں، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، ان کا حضور چلے قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا، اور ہتھیار بھی لیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں۔ اس وقت حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی، بہترین تقریریں کی، آپ ہم سے کیا پوچھتے، جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے پیچھے، آپ برق الغمات تک پہنچ جائیں گے ہم بھی اپنی اونٹنیاں دگنی کر دیں گے، پہنچیں گے۔ پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آ گیا، او یہ روح سخن ہماری طرف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے۔ ابھی قریش نے مدینے پہ حملہ کیا نہیں، حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں، لہذا انصار پابند نہیں ہے اس معاہدے کی روح سے۔ اس لیے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے۔ اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ کا، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں معاہدہ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے، we have no option۔ آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ تو حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بیعت کی، وہ تو رسول تھے، نبی تھے، اس حیثیت سے مطاع تھے، لیکن یہ آپ نے بیعت کیوں لی ہے؟ یہ آئندہ کے لیے،
کہ جماعتیں بنانے کے لیے کوئی انگریزوں سے، کوئی روسیوں سے، کوئی جرمنوں سے کوئی طریقے جو ہے مستعار نہ لیتا پھرے مسلمان، بلکہ جماعت بنانے کی وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب نمبر 4، پیسو ریزسٹنس۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدا ہوتی ہے داعی کی کریکٹر اسیسینیشن، ٹو کل ہز ول، قوت ارادی کو ختم کر دیا۔ 3 سال تک سارا حملہ حضور پر ہوا ہے، اور ہے بھی زبانی، کوئی دست درازی نہیں۔ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، کئی دن نہ رات نہ آیا کرو، وہاں کوئی نہ کوئی آسیب آ گیا، نا آسیب سوار ہو گیا، کوئی جن آ گیا، کوئی شاعر ہو گئے، یہ تو ساحر بن گئے، مسحور ہو گئے ہیں۔ That was the character assassination of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for 3 long years۔ اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا، قرآن کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہی ہے جو مجھے الصادق الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، ساحر کذاب، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر آ کر ہم پر دھوس جماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی وحی آ گئی ہے مجھ پر۔ صدمہ ہوتا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع تعلق کر لو لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ رخ اپنا موڑ لیجئے، ان کو چھوڑیے، کسی اور سے بات کیجئے، لیکن علیحدگی لٹھ مار کر نہ ہو سکتا ہے آج وہ بات نہیں سن رہا، کل سننے کو آمادہ ہو جائے، لٹھ مار کر نہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، علیحدگی اختیار کرو خوبصورتی کے ساتھ۔ 3 سال کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح، اور 2 باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرجا جمع ہو رہی ہے، یہ عثمان بن امیہ کا چراغ، یہ مصعب بن عمیر، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہو۔ ہمارے غلام ان کے قریب آ گئے، جمع ہو گئے۔ اگر یہ کہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے چکانے شروع کیے، ہم نے کیا کیا ظلم ان پر کیے ہیں، لہذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، مارو انہیں، سزائیں دو، اگر اونچے گھرانوں کے بیٹے گھروں میں بند کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ مت دو، اور غلام ہے تو مارو، پیٹو، گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے۔ بدترین ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، بدترین اور شرمناک ترین ٹارچر۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے، سامنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار ابن یاسر کو، اور پھر جب ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ نے کہا تھا ایک دفعہ کہہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ تھک گیا تھا مار مار کے، انہوں نے تھوک دیا منہ پر، پھر اس نے برچھا مارا شرمگاہ کے اندر۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حضور کا حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن۔ فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں، تم ابھی چند ہو، 40 50 ہو، 60 ہو، بس تمہیں کچل کر رکھ دیں گے یہ ایک لہجے کے اندر۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے۔ اور نمبر 2، عوام کی ہمدردیاں تو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہے اس نے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کھینچ، جیسے ابھی آج ابو غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا، کوئی امریکی یا برطانوی، اور اس نے ایک عراقی جو ہے پرزنر ننگا اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ رہا ہے۔
یہ کام ہوا حضرت، اور کھلی گلی کے اندر ہوا، اور گلیاں بھی کیسی تھی، کوئی ہموار تو نہیں تھی، نکیلے پتھر، مکے کی گلیاں جو دیکھی ہوگی بہت سے لوگوں نے. سڑکوں پر تو بہت عمدہ سڑکیں ہیں، لیکن اندر گلیوں میں جائیے تو نکیلے پتھر ہیں، گھسیٹا جا رہا جیسے کہ جانور کی مردہ لاش. لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا، کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی، کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا بھائی، صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول. Now imagine, visualize، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں. اب یہ پروسیس لمبا ہے، بڑی تاریخ ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، حضور پر کسی نے دست درازی نہیں کی سن 10 تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی. بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے، بلکہ ان میں بدترین دشمن بھی تھے حضور کے، ابو لہب. لیکن بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور وہ حضور کو پروٹیکشن دے رہے تھے. قبائلی نظام میں یہ سردار نے جس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے. لہذا 3 سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم میں، تو پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ اس میں شریک تھا. سب صرف مسلمان نہیں تھے، سب کے سب پورا قبیلہ. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابو طالب تم ہٹ جاؤ، ہم نمٹ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا. بہرحال البتہ سن 10 کو حضور نے قرار دیا عام الحزن، 10 نبوی، 10 ہجری نہیں، ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی 3 سال بعد ہوگی ہجرت. وہی کے آغاز سے گنیے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ نبوی ہے. سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دلجوئی کرنے والی خاتون، بیوی، وفادار، وفا شعار، محبت کرنے والی. تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے، طبیعت میں انقباس بھی ہے، آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، آج فلاں نے کہہ دیا، تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی تو تھی نا، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی. ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، انہیں بھی اٹھا لیا. اس کو کہا آپ نے عام الحزن، یہ ہمارے غم کا سال ہے. اسی اب جو فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ ابو طالب ہٹ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم، لہذا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں اب قتل کر دو محمد کو. اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم میں کھڑا ہو جائے گا. تمام قبیلوں سے چنو نوجوانوں کو، اور وہ بیک وقت جا کر حملہ کرے کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے. بہرحال حضور اس وجہ سے طائف گئے کہ شاید وہاں کا کوئی امیر جو ہے سردار، وہ اگر ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز شفٹ کر دوں. وہاں جو کچھ حضور پر ہوئی ہے 3 دنوں میں، وہ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوئی. پتھراؤ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بہت نکل جائے گا. میں تو صرف اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں. شدید ترین پرسیکیوشن حضور کی جو ہوئی ہے وہ طائف میں ہوئی، مکے میں نہیں، طائف. اور وہی آپ کے پھر جیسے چیخ نکلی ہے ایک آپ کی قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر گزرے. اس سے گہری کوئی ہو سکتی ہے فریاد. لیکن پھر دیکھیے حضور کی 2 نسبتیں ہیں، مقام عبدیت، مقام رسالت. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نسبت عبدیت غالب آ رہی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بہرحال یہ میں آپ کو صرف، بلکہ یہ چوتھے مرحلے پر میں آ گیا، ایک مرحلے کو چھوڑ گیا بیچ میں، تربیت.